میں ایک بات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ایک شعر ہے بڑا عظیم، آپ فرماتے ہیں خاموش اے دل۔ حالانکہ انسان کا دل نہیں بول رہا ہوتا، انسان کی زبان بول رہی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دلوں کو بھی سنبھالنے کا حکم ہے۔ زبان تو بہت دور کی بات ہے، یا آپ کی آنکھیں کس طرف ہیں یا آپ کے ہاتھ کس طرف ہیں، یہ تو بعد کا معاملہ ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ کہتے ہیں خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یہی لگ رہا ہے کہ شاید علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیج پر فیضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا میزبان محفل آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن اس سے بڑی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسے دوران گفتگو حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں جو جانوروں کی بولیاں حضور سن رہے ہیں۔ جو نبی جانوروں کی بولیاں اور ان کے دکھوں کو سمجھتے ہوں، وہ غلاموں کی بولیوں سے اور ان کے دکھوں سے بے خبر کیسے ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے۔ احد پہاڑ کون ہے جو نہیں جانتا؟ میرا آقا کریم علیہ السلام نے احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبل، یہ جو پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سن نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو محبوب پتھروں کی محبت سے بے خبر نہیں، وہ اپنے غلاموں کی محبت سے بے خبر کیسے ہو سکتے؟ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میں راستے میں یہ دیکھتا آ رہا تھا کہ نوجوان گلیوں کی صفائیاں کر رہے تھے، نوجوان جو ہیں وہ لائٹنگ کر رہے تھے، جھنڈیاں لگا رہے تھے۔ میرے ان بھائیوں نے بڑی کئی دنوں سے جو ہے وہ اس محفل کے لیے اہتمام کیا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس محفل میں ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ جن کی میلاد پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر شاہ عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے جو والد ہیں وہ چنوں کے اوپر بھی میلاد پاک کا ختم دلوا دیں، صرف چنے قبول ہی نہیں کیے جاتے بلکہ رات کو دیدار بھی آ کے کروایا جاتا ہے۔ شیخ سعدی کہاں کے ہیں؟ ایران کے، فارس کے، نعت لکھ رہے ہیں ایران میں، جو میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ایران میں نعت لکھ رہے ہیں، شعر بھول رہے ہیں کہ چوتھا شعر میں کون سا لکھوں۔ رات کو بستر پہ آتے ہیں اور آنکھ لگتی ہے تو پھر حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا سعدی تم نعت مکمل کیوں نہیں کر رہے؟ نعت کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ ایران میں۔ اور حضور علیہ السلام کا روضہ اقدس کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء پیسوں کے پیچھے ہیں اور پیسوں کی وجہ سے تقریریں کر رہے ہیں، یا نعت خوانوں کے اوپر بھی ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جس شعر کے اوپر ان کو پیسے زیادہ آ رہے ہوں تو اس کو شعر کو بار بار پڑھتے ہیں۔ آپ کبھی ان کی دل کی کیفیت جانیں نا تو آپ کو اندازہ ہو کہ جب وہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ چند پیسوں کی اہمیت ہی کیا ہے؟ کوئی آپ سے کتنے پیسے لے جائے گا؟ حضور علیہ السلام اصل جو راز ہے نا یہ تقریروں کا اور یہ نعت خوانی کا اور یہ نقابت کا، یہ وہ راز ہے شیخ سعدی والا کہ شیخ سعدی ایران میں نعت پڑھیں، مدینہ منورہ سے حضور تشریف لے آتے ہیں کہ سعدی جو تم دن کو نعت پڑھ رہے تھے ذرا مجھے دوبارہ پڑھ کے سنائیں۔ اچھا کوئی یہاں نعت پڑھ رہا ہو، یہ فیضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے ان کی زندگی میں، احمد اشرف صاحب کی زندگی میں، حضرت کی زندگی میں اور میری زندگی میں، آپ میں سے جو لوگ نعت شریف پڑھتے ہیں آپ کی زندگی میں اللہ وہ گھڑیاں لائے کہ آپ یہاں نعت پڑھ کے جائیں، بستر پہ لیٹیں اور حضور تشریف لے آئیں، اور ارشاد فرمائے کہ جو وہاں آپ نے نعت پڑھی تھی نا بھوجپور کی جامع مسجد میں ذرا دوبارہ سنا دیں، مجھے بتائیں غلام کی کیفیت کیا ہوگی، یا غلام کے دل کا عالم کیا ہوگا۔ میں شیخ سعدی کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا کہ جب حضور علیہ السلام ان سے فرما رہے ہیں کہ ذرا دن کو جو نعت پڑھ رہے تھے نا ذرا وہ سنائیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لکھا ہے میں اس طرف بھی آتا ہوں، چند باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں۔ تو شیخ سعدی نے فوراً پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری نعت آپ کو پسند آئی ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے میری نعت سنی ہے یا میری نعت شریف مدینہ منورہ تک پہنچی ہے۔ ان ہستیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں تو گنبد خضرا میں ہماری نعت سنی جاتی ہے۔ یہ نہیں پوچھ رہے، پوچھ یہ رہے ہیں کہ میری نعت کے لفظ آپ کو پسند آئے ہیں؟ تو دلوں کو تھام کے سنیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سعدی تم مدینہ منورہ کی بات کرتے ہو، جب تم فرش پر نعت پڑھ رہے تھے اللہ عرش پر تمہارا ہی ذکر فرما رہا تھا، تمہاری نعت کے چرچے تو عرش پر ہو رہے تھے۔ شیخ سعدی کی یہ نعت کتنے سالوں سے لکھی ہوئی ہے، کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن ہر مسجد میں یہ نعت پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی؟ پڑھ لیں، پتہ نہیں کون سے خوش نصیب کے مقدر میں وہ گھڑیاں آئیں جو شیخ سعدی کے مقدر میں آئی ہیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں اس نیت کے ساتھ، اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ گھڑیاں آ جائیں جو شیخ سعدی کی زندگی میں آئی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بالغ العلا۔ اچھا، اتنی آہستہ بھی فیضی صاحب نے بڑا زور لگایا، حضرت صاحب نے بڑا زور لگایا۔ آپ بولنے کے عادی نہیں ہیں اور ہم بھی بلوانے کے عادی نہیں ہیں، یہ دلیر لوگ ہیں، ان کا روزانہ کا کام ہے۔ ہمارا بالکل کام، ہم نہیں بلواتے، کوئی بولے یا نہ بولے، ہمارا کام ہے کہ ہم جن کے لیے آئے ہیں نا، آپ مجھ سے قسم لے لیں میں آپ کے لیے نہیں آیا، یا یہ میزبان محفل کے لیے میں نہیں آیا، میں جن کے لیے آیا ہوں میں ان کی بات کر کے چلا جاؤں گا، اور وہاں سے مجھے کیا مل رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ در سرکار ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر دی کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ آپ جب کبھی بھی اس طرح کی محفل میں بیٹھیں تو اس وجد کے ساتھ بیٹھیں کہ ہمارے جو آنسو ہیں یا ہمارا جو سبحان اللہ کہنا ہے یا ہماری جو کیفیت بننی ہے وہ مدینہ منورہ تک پہنچنی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب دعا ہوگی ہم کیا کہیں گے کہ جو کچھ ہم نے یہاں پڑھا ہے، بیان کیا ہے، ہم اسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ کسی آدمی سے آپ کو بڑی محبت ہو، اس کی مجلس سے کوئی آدمی اٹھ کر آئے اور آپ کو کہے کہ فلاں جگہ پہ تمہارا ذکر ہو رہا تھا، ویسے میرے اور آپ کی کیفیت ہی کیا ہے؟ جب ہم یہاں سے گلدستہ بھیجیں گے تو ہمارا ذکر مدینہ منورہ میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ آپ کے فلاں غلام نے یہ ہدیہ آپ کے لیے بھیجا ہے، فلاں غلام نے یہ آنسو آپ کے لیے بھیجے ہیں، کیا امتی کے لیے یہ کافی نہیں کہ مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں ان کا ذکر کیا جائے، ان کا نام لیا جائے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ سعدی سے فرمایا کہ وہ نعت مکمل فرمائیں۔ علماء سے پوچھیں یہ جو شعر ہے نا صلو علیہ وآلہ، یہ شیخ سعدی کا شعر نہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کا شعر ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ مشتاق در بھنگوی ایک شاعر ہے، اس نے حضرت بڑا اچھا ایک شعر کہا، اس نے کہا کہ اعمال کام آئیں گے میدان حشر میں، مشاعرے کتنے پڑھے ہیں یہ پوچھا نہ جائے گا، کہ تم نے غزلیں کتنی پڑھی یا تم نے گیت کتنے گائے یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نعتیں کتنی پڑھی ہیں، تم نے محافل کتنی سجائی ہیں۔ تو سنیں، میں اپنی گفتگو کو جہاں قرآن مجید کے میں نے آیت پڑھی ہے یہ بڑی عظیم، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ حضرت فرما رہے تھے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے تھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور رحمت تو سارے جہانوں کے لیے ہیں، لیکن احسان کن پہ ہے؟ اہل ایمان پہ۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حضور رسول تو سب رسولوں کے لیے بن کے آئے ہیں، لیکن ان کا احسان، حضور کی تشریف آوری پہ جو خوشی ہے وہ کن کو حکم ہے؟ علی المؤمنین، جو اہل ایمان ہیں۔ ہر کسی کو نہیں کہا گیا کہ آپ میرے محبوب کی آمد پہ خوشی کریں۔ میں ایک مسجد سے، دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، میں قدرتی ان کے مسجد کے آگے سے گزرا تو وہاں پر وہ باہر ایک جو ہے وہ ایک کاغذ لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو 12 ربیع الاول شریف
جو آ رہی ہے، جمعہ شریف کو آ رہی ہے 29 ستمبر کو، تو وہاں جمعہ کا عنوان لکھا ہوا تھا وفات النبی، حضور کی ولادت کا دن ہے، اور باہر کیا لکھا ہوا ہے کہ اس جمعہ جو یہاں پہ بیان ہوگا ہماری مسجد میں وہ کس موضوع پر ہوگا؟ وفات النبی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، میرے محبوب کی آمد کی خوشی صرف وہ مناتے ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں ایک بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو اللہ کی سنت ہیں اور نبیوں کی سنت ہے، اور پھر خود سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور پھر صحابہ کی بھی سنت ہے، اور پھر امت کے جو صالحین ہیں ان کی بھی سنت ہے۔ ان میں جو پہلی عبادت ہے وہ درود پاک ہے جو اللہ کی سنت ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو یہ نہ کہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں، شکر ادا کریں کہ آپ کو درود پاک کے لیے قبول کیا گیا ہے، پسند کیا گیا ہے، وگرنہ ان کو درود کی کمی کہاں ہے؟ ان پہ تو اللہ خود درود و سلام بھیج رہا ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ خود درود و سلام، اور پھر تمام جو نبی ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو نکاح ہے اس میں حق مہر جو طے ہوا وہ درود پاک طے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ اگر آپ میرا قرب چاہتے ہیں نا، کہ آپ میرے بہت قریب ہوں، اور اتنے قریب ہوں جتنی آپ کی نظر آپ کی آنکھوں کے قریب ہے اور آپ کی روح آپ کے جسم کے قریب ہے، تو پھر جو میرے محبوب تشریف لائیں گے ان پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ درود پڑھنا یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے، اور خود حضور علیہ السلام نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ تم میں سے جو قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے۔ اور پھر صحابہ کرام میں سے کون سی ہستی ہیں جنہوں نے درود نہیں پڑھا، یا صالحین میں سے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے درود شریف نہیں پڑھا؟ یہ وہ عبادت تھی جو اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے تمام نبیوں کی بھی سنت ہے، اور سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، اور سنت صالحین بھی ہے۔